ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا تو وہ اس سے ملے گا، اس جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا برتاؤ برتنے دیا، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر لایا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے کفار کی کجروی کے بارے میں سنا اور اس کا ذکر ہوا تھا۔ اب یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ کفار جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال، حضرت عمار اور دیگر جو غریب مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کو دیکھ کر کے کفار اپنی بہتری اور سلامتی اسی میں سمجھتے ہیں اور اسلام قبول نہیں کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بھی اسلام قبول کریں گے تو ہم بھی اسی طرح غربت کے شکنجے میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فریب نفس ہے۔ تم نے ابھی 4 دن کی عیش کی زندگی گزار لی اور انہوں نے فاقے جھیل لیے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ پاک تینت اور جو نیک لوگ ہیں ان سے جو وعدہ کیا گیا ہے اس کے مقابلے میں تم کو جو 4 دن کی عیش و عشرت کی زندگی ملی اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو تمہیں 4 دن کا عیش ملا تو تم سمجھ رہے ہو کہ ہم ہی لوگ اچھے ہیں، اور ان غریب صحابہ کو دیکھ کر کے یہ گمان کرتے ہو کہ یہ لوگ اچھائی میں نہیں ہیں۔ 4 دن کی عیش کی زندگی گزر کر کے خاتون ہو کہ یہ لوگ اچھائی میں نہیں ہیں۔ 4 دن کی عیش کی زندگی گزر کر کے جب آخرت کی نعمتیں ان کو دی جائے گی تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کون گھاٹے میں تھا اور کون فائدے میں تھا۔ یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا کہ متاع الحیات الدنیا، یعنی دنیاوی زندگی کے ساز و سامان کا جس کی محنت سرافہ محنت ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں اگر تھوڑا آرام ملتا ہے نا تو اس میں تکلیفیں بھی بہت ساری ہیں، اور پھر دنیا کی دولت کے اندر ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ کبھی بھی وہ دولت ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد میں یہ دنیا کی دولت ہمیشہ اپنے پاس میں نہیں رہتی، کبھی کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے، اور اس دنیا کی دولت کی مٹاس کے اندر زہر بھی ملا ہوا ہے۔ یہ زہر آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں، اگر کوئی بہت بڑا مالدار ہے تو وہ بھی ڈر رہا ہے، کبھی لچھوں سے ڈر رہا ہے اور کبھی کسی بڑے آفیسروں سے ڈر رہا ہے، اور یا پھر اگر دنیا کا مال بندہ کما کر کے رکھا ہے تو وہ بھی بہت سارے خدشات کا شکار ہے۔ تو دنیا کی یہ چند روزہ زندگی کا مال و متاع اپنے اندر نہ جانے کتنی تکلیفیں رکھتا ہے۔ اس کے بعد میں پھر آگے یہ بھی ہے کہ قیامت میں اس کا حساب جب لیا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر کیا جائے گا تو پھر حساب دینا یہ ایک بڑا سخت اور کٹھن مرحلہ ہے۔ تو کہاں دنیا کا مال، کہاں آخرت کی دولت، کہاں دنیا کا معمولی متاع اور کہاں آخرت کا انعام، اس میں کتنا فرق ہے۔ اسی لیے جسے آقا بہترین انعامات سے نوازے گا تو اس کی شان اعلیٰ ہوگی اور وہ ہے مسلمان، اور جسے پروردگار عالم آخرت میں جہنم کی وعیدیں سنا رہا ہے یہ ذلیل ترین انسان ہے اور یہ ہے کافر۔ اس کو ایک مثال سے صاحب روح البیان نے بیان کیا۔ ایک بار بھیڑ نے چونٹی کو دیکھا کہ ایک دن ایک چونٹی ایک دانہ اٹھا کر کے اپنے بل کی طرف جا رہی تھی۔
آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ چونٹی ایک دانے کے لیے کتنی مشقت اٹھاتی ہے، بڑی محنت سے اٹھاتی ہے، اور پھر کئی چونٹیاں مل کر کے انہیں دور تک پہنچاتی ہیں، بار بار دیوار سے بھی گھرتی ہیں، تکلیفیں سہتی ہیں، اور ساری تکلیفوں کو گوارا کر کے ایک دانہ اٹھا کر کے مشقت جھیل کر کے وہ اپنے گھر تک لے کر کے جاتی ہیں۔ تو بھیڑ نے جب چونٹی کی تکلیف دیکھی تو اس کو کہا کہ تو اتنا دکھ کیوں اٹھا رہی ہے، خواہ مخواہ کیوں ذلیل ہو رہی ہے، میرے ساتھ چل، میں جہاں چاہتی ہوں آرام سے جا کر کے بیٹھ جاتی ہوں، جو لذیذ کھانا ہوتا ہے وہ کھا لیتی ہوں، جو بادشاہ کو بھی نہیں مل پاتا ہے، میرے ساتھ چل اور عیش کر، ہمیں کوئی روک ووک نہیں پاتا ہے، تمہاری طرح ہم اتنی تکلیف نہیں اٹھاتے۔ یہ کہہ کر کے وہ بھیڑ جو ہے وہ چونٹی کو اپنا کمال دکھانے کے لیے ایک قصاب کی دکان پر وہ بھیڑ جا کر کے بیٹھ گیا اور گوشت کو مزے لے کر کے کھانے لگا۔ تو قصاب نے چھری اٹھائی اور اس کو بھیڑ کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے اور گندی نالی میں پھینک دیا۔ اب چیونٹی آئی اور اس بھیڑ کی ٹانگ توڑ کر کے اپنے بل کی طرف لے جانے لگی۔ تو فرماتے ہیں کہ 1 منٹ کا نشہ اور یہ عیش و آرام، پھر ہمیشہ کا رنج اور ہمیشہ کی تکلیف، بندہ اس کو اگر سمجھنا چاہے تو اس مثال سے بھی سمجھ سکتا ہے کہ خود تکلیف اٹھا کر کے بندہ اگر راحت پائے وہ بہتر ہے، نہ یہ کہ تھوڑی دیر کے آرام کے لیے ہلاکت کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کی خواہشات دنیا سے متعلق ہوتی ہیں فقیری اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی جاتی ہے، حالانکہ دنیا میں اسے وہی نصیب ہوتا ہے جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ اور خواہشات مطلب کوئی خواہش آخرت رکھ کے، آخرت کی تمنا رکھ کے، اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے اور بڑی بے فکری کی زندگی گزارتا ہے۔ ایک بزرگ حج پہ جا رہے تھے تو ان کے یہاں کھانا بلا تکلف پہنچ جاتا تھا، تو پوچھا گیا کہ کھانا کہاں سے آتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں اٹھانا پڑتا، کھانا آ جاتا ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا ایک بڑھیا مجھ کو دے کر کے جاتی ہے۔ بڑھیا کا مطلب یہ تھا کہ یہ بڑھیا سے مراد ہے دنیا، یہ جو بوڑھی دنیا ہے نا، یہ مجھ کو اپنا مال دے کر کے جاتی ہے، میرا کام چل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق تو ہر ایک کو دیتا ہے۔ مکہ کے کافروں کی یہ کج فکری اور کج روی تھی، انہوں نے غریب صحابہ کو دیکھ کر کے یہ سمجھا کہ یہ لوگ آرام میں نہیں ہیں، ہم لوگ آرام میں ہیں۔ یہ تو مرنے کے بعد ان کو پتہ چلا ہوگا کہ دنیا کے چند روزہ آرام کو سہ کر کے آج ہم جس عذاب کے اندر مبتلا ہیں، اور وہ لوگ تھوڑی تکلیف اٹھا کر کے آج جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہے، تو کون گھاٹے میں اور کون خسارے میں، اب ان کو احساس ہوا۔ اور دنیا دار مالدار جہنمی کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا دنیا کی کوئی عیش تجھے یاد ہے، تو جواب کے اندر وہ کہے گا کہ دنیا میں نے تو ذرہ برابر بھی عیش نہیں کیا۔ یعنی آخرت کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی سارے دنیا کے آرام کو بلا دے گا، اور جو دنیا کے اندر ستائے گئے تھے نا، ان کو جب جنت کا ایک دورہ کرایا جائے گا نا اور ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ دنیا کی کوئی تکلیف ہم کو یاد ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں رب نے فرمایا افمن وعدنا وعدا حسنا، یعنی وہ نیک بخت جن کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے، بہت اچھا وعدہ کیا اور وہ وعدہ ان کو ملنے والا ہے، تو کیا وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جن کو ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان برتنے کے لیے دیا اور پھر قیامت کے اندر یہ لوگ گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے؟ تو کوئی بھی عقل مند آپ دیکھیں گے تو وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ وہ غریب صحابہ ہی بہتر ہے، یہ دنیا کے مالدار کافر ہرگز بہتر نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے جسے دولت اسلام اور ضرورت کے مطابق روزی دے دی گئی وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ جتنی روزی کی ضرورت ہے اتنی روزی مل جائے اور ایمان کی دولت مل جائے تو اس کے بعد میں بندے کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ پھر رب نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور ان سے فرمایا جائے گا، یعنی اس سے پہلے جو آیت کریمہ میں کافروں کا ذکر ہوا نا، جو دنیا کے تھوڑے سے آرام کے اندر مبتلا ہو کر کے صحابہ کو حقیر سمجھ رہے تھے، تو قیامت میں پھر کیا ہوگا وہ بتایا جا رہا ہے۔ جس دن انہیں ندا کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے قیامت کے دن فرمائے گا، تو فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، مجرموں کے کٹہرے میں پیش کیا جائے گا اور اس دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ شریک جنہیں تم میرا شریک گمان کیا کرتے تھے۔
اب ان سے پوچھا جائے گا تو کیا ہوگا اس کے بعد میں؟ اس کے بعد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، قال الذین حق علیہم القول ربنا هؤلاء الذین اغویناہم کما غوینا تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون۔ تو اس دن ان سے کہا جائے گا، تو پھر کیا کہا جائے گا؟ کہیں گے وہ لوگ جن پر عذاب کا فرمان ثابت ہو چکا، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں بھی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے، اور ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ ہماری پوجا نہیں کیا کرتے تھے۔ اب قیامت کے میدان کے اندر پھر کیا ہوگا؟ ان جھوٹے لوگوں کو جن کو پوجا کرتے تھے یہ لوگ، یا دنیا کے وہ بڑے بڑے لیڈر جن کی لیڈری کے اندر گرفتار ہو کر کے یہ لوگ دنیا کے اندر کفر کیا کرتے تھے، وہ کہیں گے ہم لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا، اور بعد میں کہیں گے یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے، یہ اپنے خواہشات کے چکر کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ تو رب نے فرمایا اے محبوب قیامت کے دن کی گھڑی کو یاد کیجئے جب تیرا پروردگار کافروں پر غضبناک عذاب نازل کرے گا اور کہے گا تم جن کو میرا شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں، اور اللہ جس پر رحم کرے گا اسے معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بندہ کوئی جواب نہیں دے پائے گا، اور کسی کے سوال کا جواب نہ دے پانا یہ بھی بہت بڑی رسوائی ہے۔ تو لیڈروں کو اور ان شیاطین کو جب پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم خود بھی گمراہ ہوئے اور ہم نے ان کو بھی گمراہی کے اندر مبتلا کر دیا، آج ہم ان سے بیزار ہیں، یہ ہماری پوجا نہیں کیا کرتے تھے۔ تب کیا ہوگا؟ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ اور انہیں کہا جائے گا اب پکارو اپنے شریکوں کو، تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور دیکھ لیں گے عذاب کو، کیا اچھا ہوتا اگر وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ یعنی اس دن ان کو پھر پتہ چلے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے کس کس کو شریک بنایا تھا، بلاؤ اپنے شریکوں کو پکارو۔ اب ظاہر سی بات ہے بت جو ہے وہ کیا جواب دیتا ہے؟ بت کے پاس میں کوئی جواب تو ہوتا نہیں ہے، اور وہ جو ان کے لیڈر تھے جو عذاب میں مبتلا ہوں گے ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو اس دن وہ تمنا کریں گے کاش ہم لوگ ایمان لے آتے تو آج اس بلا کے اندر گرفتار نہیں ہوتے۔ اب اس کے بعد میں پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد میں فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں، پھر پوچھا جائے گا تم نے کیا جواب دیا تھا ہمارے رسولوں کو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اللہ ان کو کہے گا، پوچھے گا کیا جواب دیا تھا تم نے ہمارے رسولوں، رسول جب تمہارے پاس میں آئے تھے ایمان کی دعوت لے کر کے تو تم نے ہمارے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے؟ اب قیامت کے اندر جب ان سے یہ سوال کیا جائے گا تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ تو اندھی ہو جائیں گی ان پر خبریں اس دن، بس وہ ایک دوسرے سے کچھ پوچھ نہ سکیں گے۔ یعنی جتنے دلیلوں کا انبار اٹھا کر کے گھومتے تھے نا، اب قیامت کے دن ان کے پاس میں کوئی دلیل اور کوئی جواب باقی بھی نہیں رہ جائے گا، ایک دم چپ چاپ اور خاموش ہو کر کے رہ جائیں گے اور ان کے پاس میں کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ تو کافروں کا حال ہوا، لیکن فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ اور وہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک کام کیے، یقیناً وہ کامیاب، وہ کامران لوگوں میں ہوگا۔ یعنی ایمان اور اعمال صالحہ جس کے پاس میں ہوں گے تو قیامت کے دن اسی کے لیے کامیابی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمام میں جا رہے تھے، کسی نے روک دیا تو حضرت ابراہیم بن ادہم رونے لگے، فرمایا کہ شیطان کے گھر میں جب بغیر اجرت کے کوئی جانے نہیں دیتا، پیسہ مانگتا ہے، میرے پاس پیسہ نہیں تھا تو مجھ کو اندر نہیں جانے دیا، تو جب شیطان کے گھر میں کوئی بغیر پیسے کے اندر نہیں جانے دیتا تو رحمان کے گھر کے اندر جنت میں کسی کو بغیر عمل کے کوئی کیسے جانے دے دے گا؟ وہاں پر بغیر اعمال کے کسی کو داخلہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ذکر الہی کی بندہ کثرت کرے، جب کوئی لا الہ الا اللہ کہے گا تو اس پر قیامت کے دن یہ کلمہ بھی گواہی دے گا اور وہ شیطان سے محفوظ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خصوصی انعام و اکرام فرمائے گا۔ تو پہلے کافروں کا حال بیان کیا، اس کے بعد میں اہل ایمان پر جو اللہ کے انعامات ہوں گے ان انعامات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
یا اللہ یا رحمان العالمین اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، نیکیوں کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔